اللہ نے حضرت عمران کو بیٹی دی جن کا نام کیا تھا؟ مریم. حضرت عمران کی اہلیہ نے منت مانی کہ میرے اگر اولاد ہوگی تو میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف، وہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگی. لیکن وہ بیٹی جو پیدا ہوئی تو وہ بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہو گئی؟ بیٹی. تو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. تو اس سے پتہ چلتا ہے زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے. اور حضرت مریم کے خالو کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام. پھر حضرت زکریا کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ پیغمبر قریب قریب ہی گزرے ہیں. اور یہ سارے جس کو آج یہودی یروشلم کہتے ہیں، یہ سارے پیغمبر، ان کا مسکن، ان کا جائے قرار ان سب کی یہاں تھی. حضرت مریم کے پوری تاریخ ادھر ہی ہے. لوگ جاتے بھی ہیں نا، یہودی تو بہت زیادہ جاتے ہیں، اب تو ان کے قبضے میں ہے. مسلمان بھی جاتے ہیں تو وہ ساری تاریخ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات، وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے کھجور کے درخت ہلانے کو کہا حضرت مریم کو کہ کلی وشربی وقرری عینا، کہ اے مریم ان کھجوروں کو کھا اور پانی پی کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، جب ان کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. تو یہ زکریا علیہ السلام تھے حضرت مریم کے خالو. تو زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام. سمجھتے ہیں؟ تو یہ سارے پیغمبر قریب قریب. پھر حضرت مریم کو اللہ نے بیٹے دیے حضرت عیسیٰ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل کے لاسٹ پیغمبر. چونکہ اب ان کے ساتھ یہودیوں نے بہت ظالمانہ سلوک کیا تو اللہ نے یہودیوں سے انتقام، کیونکہ اب تک جتنے پیغمبر آ رہے تھے کس میں آ رہے تھے؟ یہودیوں میں. سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے تھے نا. تو یہودیوں کو بڑا نوازا اللہ نے کہ سارے پیغمبر کس میں آ رہے ہیں؟ آپ کو قائد بنایا جا رہا ہے، آپ کو روحانی قائد بھی اور مادی لحاظ سے بھی قائد. تو جب عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتی کی تو اللہ نے پھر آئندہ کے لیے، اچھا فوراً نہیں، پھر عیسائیوں کے پاس دنیا کی حکومت آئی ہے. عیسائیوں نے بہت بڑے، کیونکہ وہ حق پر تھے، عیسائیوں میں پھر آہستہ آہستہ شرک آنا شروع. جیسے ہماری قوم میں شرک آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جلسے ہو رہے ہیں، آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. ہوتے ہوتے اب ہر خطیب کو کچھ نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہے. وہ وہی تعریف کرے گا جو پہلے والا کر کے گیا ہے، تو پبلک کو مزہ نہیں آتا. تو اس نے کچھ اور تڑکا لگایا، اگلا اور تڑکا، لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ. جیسے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو، حضرت علی کے فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے یا حضرت علی کی تعریف ہو رہی. کیونکہ خطیب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مجمع کو گرم کرنا. ہاں ہاں ہو لوگ واہ واہ سبحان اللہ کلابازیاں کھائیں نا، تو وہ سادہ طریقے سے بتانے میں نہیں ہوتا. تو عیسائیوں میں یہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں آہستہ آہستہ غلو کرنا شروع. پہلے عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے بھائی وہ تو اللہ کی قدرت تھی، یہ عیسیٰ کا کمال نہیں تھا. مردوں کو زندہ اللہ کر رہا ہے، عیسیٰ تھوڑی کر رہے ہیں. نابینا کو آنکھیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، عیسیٰ تھوڑی دے رہے ہیں. بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اللہ تو ماں اور باپ کے بغیر آدم کو پیدا کر دیا، تو ان کو بھی تو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے. شروع میں عیسائی صحیح ٹریک پر چلے ہیں، لہذا اللہ نے ان کو نوازا، ایسا نوازا کہ دنیا میں بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئیں. کس کی؟ عیسائیوں کی. آج بھی عیسائی دنیا میں راج کر رہے ہیں حقیقت میں. دیکھ، پہلے تو مسلمانوں نے کیا، لیکن اب پھر کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ لیکن اب مذہبی حکومت نہیں ہے ان کی. پہلے مذہب کی بیس پر انہوں نے دنیا کے بہت بڑے، کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی، لیکن آہستہ آہستہ پیغمبر کی شان کو حد سے بڑھاتے 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 بالآخر یہاں پہ آ کے روکے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. اب جب ان پہ انگلیاں اٹھیں کہ اللہ تو کسی کو جنتا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کی ایسی تعویلات کی، نہیں بھائی اللہ کے جسم سے پیدا نہیں ہوئے. اچھا پھر تم ان کو مجازن بیٹا کہہ رہے ہو، جیسے محبت میں تو انسان اپنے باپ کو بھی بیٹا کہہ دیتا ہے نا. تو مجازن کہہ رہے ہو،
مجازن تو کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، پھر تو ہر پیغمبر کو کہہ سکتے ہیں، نہیں، پھر کہتے ہیں نہیں مجازن نہیں کہہ رہے ہم، حقیقتاً اللہ کے بیٹے ہیں۔ ارے حقیقت میں کیسے بیٹے ہو گئے جب اللہ کے جسم سے نکلے ہی نہیں ہیں؟ تو کیا معاذ اللہ اللہ کا جسم دو ٹکڑے ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ تو ایسا پھنسے ہیں نا، جب انسان غلط بات کرتا ہے ایسا پھنستا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ۔ پھر وہ تاویلہ، پھر کتابوں کی کتابیں، وقت برباد اپنا بھی، قوم کا بھی وقت۔ پھر حضرت مریم کیا ہے بھائی اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اب وہاں پریشان ہوئے۔ حضرت مریم تو اب معاذ اللہ، بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ نقل کفر، وہ اللہ کی زوجہ ہیں۔ تو اتنے الٹے الٹے، آج تک عیسائیوں سے یہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا۔ تو جب یہاں تک معاملہ پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسحاق کے ہاتھ سے جو خلافت تھی روحانی وہ چھین کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل، ان کی اولاد میں ٹرانسفر کر دی کہ اب قیامت تک روحانی طور پر پیشوا کون ہوگا؟ اسماعیل کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب بنی اسحاق اور بنی اسرائیل قیامت تک کے لیے روحانی قیادت کے اہل اور لائق نہیں ہے۔ تو کچھ کام تو اللہ نے مسلمانوں سے لیا، صلاح الدین ایوبی کی تلوار چلی، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، پھر استنبول میں سلطان محمد فاتح نے عیسائیوں کی 1000 سال کی خلافت کو، کیونکہ اللہ کی مدد اب کس کے ساتھ ہونے لگی؟ مسلمانوں۔ اور کچھ انہوں نے خود کر دیا، خود انہوں نے یہ کیا کہ یہ خود اپنے مذہبی پیشواؤں کی الٹی الٹی باتوں سے پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ جب ایک دفعہ پھینکتا ہے نا انسان تو آہستہ آہستہ وہ پھینکو بن جاتا ہے۔ پھر جب آپ ایک دفعہ صحیح تعلیمات اور ٹریک سے ہٹے نا تو پھر اگلا اسٹیپ اس سے، اب دیکھو بدعتیوں کو دیکھ لو، آج کے بدعتیوں کو، 50 سال پہلے یہ کچھ تھوڑے سے سیدھے نظر آئیں گے آپ کو، اتنی بدعتیں نہیں تھیں، اس سے پہلے اور تھوڑے سے صحیح، تھوڑی بدعتیں آئیں، پھر تھوڑی اور آئیں، پھر تھوڑی اور آئیں، پھر تھوڑی اور آئیں، اب اتنی ہو گئی ہیں کہ یہ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں یار یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں۔ 12 ربیع الاول کو بیت اللہ کے طواف ہو رہے ہیں، مصنوعی بیت اللہ بنائے جا رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، یہ خود بھی پریشان، عید کی نمازیں تک ہونا شروع ہو گئیں ربیع الاول، خود بھی پریشان ہو گئے ان کے بڑے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، کہاں تک؟ کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے، جب ایک دفعہ آپ نے بدعت کا راستہ کھول دیا اب قوم آٹومیٹک ہو جاتی ہے، اب وہ ہر چیز کو حلال کر دے گی بدعت کے نام پہ۔ پھر کھانے پینے کے سلسلے شروع ہوئے، 11ویں کا کھانا تو 12ویں کا کھانا، پھر فلانے کا کھانا تو ڈھمکانے کا کھانا، پھر محرم کا حلیم۔ اور بھائی ہم کہتے ہیں سیدھا سیدھا قرآن و حدیث کو فالو کرو، قرآن و حدیث میں صرف ولیمے کا کھانا ملتا ہے اور بقرعید کا کھانا ہے، اور عید کے دن کچھ میٹھا کھا لیا کرو، اس کے علاوہ روزے ملتے ہیں، کھانا پینا بولتے کیوں نہیں ملتا۔ تو ہم اسی ٹریک پر ہیں الحمدللہ۔ تو آپ دیکھو نا کبھی ہمیں ربیع الاول میں کوئی کھاتا ہوا نظر، ہم جیسے جتنا سفر میں کھاتے ہیں اتنا ہی ہم ربیع الاول میں بھی اتنا ہی کھاتے ہیں، جتنا ہم ربیع الاول میں کھاتے ہیں اتنا ہی ہم محرم میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا تو حساب بہت سیدھا سادہ ہے، جو اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا بس۔ صحابہ کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے ربیع الاول میں کیا کیا، انہوں نے محرم میں کیا کیا، انہوں نے اگر کچھ کیا تو ہم کریں گے، نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ اس ٹریک سے ہٹ گئے تو پھر میرے بھائی آپ بے لگام بڑھتے چلے جاؤ۔ تو اس امت میں بھی یہ کچھ ہوا ہے جو بنی اسرائیل میں ہوا تھا، تو وہ بھی ٹریک سے ہٹ گئے، اور ہٹتے ہٹتے اتنا کچھ پھر انہوں نے اجتہادات، ان میں بھی جناب پروفیسر غامدی صاحب جیسے لوگ پیدا ہوئے، ایکچولی کر کے نا دین کا بیڑا غرق۔ کل آپ کا پیپر ہے، ایکچولی کوئی مسئلہ نہیں، آپ آج رمضان کا روزہ چھوڑ دیں، ایکچولی کل کیا ہے آپ کا پیپر ہے، تو چونکہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ بھی ٹینشن ہے، تو قوم کے مستقبل کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ جیسے درجنوں اور فیل ہو گئے تو ملک ہمارا ترقی میں کیا ہو جائے گا؟ پیچھے۔ لاجک تو ہے یار اس کی، تو ایسے نا لاجک کے لیے نس بھی تو ہونی چاہیے، دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ ہوتے 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 بالکل دین کا بیڑا، بولو کورونا کے دنوں میں فتویٰ آیا تھا مارکیٹ میں کہ آپ انٹرنیٹ پر بھی اقتدا کر سکتے ہیں۔ اب تک تو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آئیں گے، ایک امام ہوگا پیچھے اس کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں گے، ٹیکنیکل اتنا کر دیا اسلام کو کہ امام صاحب
الفلاحیہ میں نماز پڑھا رہا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ تمام فقہا کا اجماع ہے کہ اتحاد مکان ضروری ہے، جگہ ایک ہونی چاہیے امام اور مقتدی کی، صدیوں سے اجماع خود ایک دلیل ہے، قرآن سے ثابت ہے. لیکن وہی ہوا، کسی نے بڑا زبردست اعتراض کیا کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب آپ نے فتویٰ تو دے دیا، وہ لیکن یہ اسی ٹائپ کا حساب ہو گیا جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک بات کی تھی، وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ. یہ فتویٰ تو آپ نے دے دیا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اس پہ کتنی انگلیاں اٹھیں گی، اس لیے کہ اگر اسلام آباد کے امام کو کوئی کراچی میں بیٹھ کے فالو کر رہا ہے تو کراچی بیت اللہ کے قریب ہے اور اسلام آباد دور. یہ کون سی نماز ہے کہ امام 1500 کلومیٹر مقتدی سے پیچھے کھڑا ہوا ہے؟ یہ جو میں ابھی واقعہ سنا رہا ہوں ان کو غامدی صاحب پہ آپ فٹ نہ کریں. مجھے غامدی صاحب کی ایک چیز پازیٹیو لگتی ہے، باتیں بے شک جتنی مرضی غلط کریں مگر اسٹائل تہذیب یافتہ ہے. کیونکہ ہمارے بعض اسکالرز ایسے ہیں باتیں بھی غلط اور بیان کرنے کا انداز بھی انتہائی بدتمیزی والا جو کسی اسلامی اسکالر پہ سوٹ نہیں کرتا، اور لوگ ان کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. ابے جس کو بولنا نہیں آتا بدتمیزی والا لب و لہجہ. غامدی صاحب کی یہ کوالٹی ہے، اتنی غلط بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا نا وہ سلگ جاتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے یار ایسی اتنی الٹی بات کرتے ہیں آدمی کانپ رہا ہوتا ہے مگر وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، ان کو غصہ نہیں آتا، ان کو غصہ نہیں. یہ بہرحال ایک کوالٹی ہے یہ، اور یہ میں کہتا ہوں سب میں ہونی چاہیے. ڈیبیٹ کے وقت آپ پہ غصہ نہیں آنا چاہیے، دلائل کے انبار لگا دو لیکن غصہ نہ. یہ چیز غامدی صاحب سے یقیناً سیکھنے کی ہے. تو وہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی، تھوڑا سا فریش بھی ہو جائیں گے نا آپ لوگ. مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے غالباً، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی قادیانی کے ساتھ. یہ قادیانی جو ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی مسیح موعود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ تھا کہ وہ ماں کی گود میں بولے تھے. تو اس نے کہا ہمارے جو حضرت تھے نا وہ ماں کے پیٹ میں بولے تھے. میں نے بتایا نا جھوٹ کی ٹانگیں نہیں ہوتی، سچے میں جھوٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب آپ پھینکتے ہو نا تو پھر بعد میں سوچتے ہو کہ اس کے مطلب کیا ہے. تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا. انہوں نے کہا اگر وہ ماں کے پیٹ میں بولتے تھے تو دیکھو راستے تو دو ہی ہیں جہاں سے آواز آتی ہوگی، یا تو ادھر سے آتی ہوگی یا کسی اور جگہ سے آتی ہوگی. دو ہی چیزیں ہیں جہاں سے آواز آ سکتی ہے. تو اگر ادھر سے آتی تھی تو پتہ کیسے چلتا تھا کہ بچہ بول رہا ہے کہ ماں بول رہی ہے؟ تو ایک ہی جگہ رہ گئی جہاں سے آواز آتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بچہ بول رہا ہے. تو یہ کیسے پیغمبر ہیں جو وہاں سے بول رہے ہیں؟ سمجھ رہے؟ یہ کون سا پیغمبر ہے بھائی؟ جب بولتا ہے تو آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہاں سے آتی ہے جہاں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آواز آنے سے. تو وہ شرمندہ ہو گیا، وہ نا شرمندہ ہو گیا کہ یار میں کیا کہہ دیا میں نے. تو باطل کی باتیں ایسے ہی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل سب چیزیں بنا دیا. جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی پھر اللہ کو کب پکاریں، نبی کو کب پکاریں، کون سی دعا اللہ سے مانگیں، جب اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں. یہاں آ کے یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کنفیوز. پھر کہتے ہیں بھائی مرضی ہے، جب اللہ نے نبی کو دے دی اختیارات آپ کے مطابق تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں نا. تو کہہ رہے ہیں مانگ لو. ہم کہتے ہیں پھر ساری زندگی اگر کوئی پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے دیے اسی لیے تو ہیں کہ ان سے مانگو. دیکھو میں اپنا اسسٹنٹ کسی کو بناتا ہوں، کہتا ہوں بھائی کسی نے کوئی فتویٰ لینا ہے تو میرے شاگرد سے لے لے. تو میں نے اسی لیے تو کہا ہے کہ میرا ٹائم بچاؤ، اب اس سے فتویٰ لو. قرآن تو 2 اور 2 4 کی طرح کہتا ہے میں نے کسی کو بھی کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں دیے. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس. لہذا نہ پیغمبر سے مانگو، نہ فرشتوں سے مانگو، نہ بزرگوں سے مانگو، نہ قبروں سے مانگو. دینے والا کون ہے؟ میں. یہ عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں. اس سے ہٹیں گے تو ایک جنگل ہے. پھر وہ کہتے ہیں جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو پیغمبر سے مانگنا جائز کیوں نہیں؟ بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے، وہ اسباب کی دنیا میں مدد ہے. وہ ہم اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات کر رہے ہیں. اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی پانی لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ تو اسباب سے ہٹ کے ایسی مدد جس کی لاجک نہیں ہے.
اللہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. وہ سب کچھ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے. اب زکریا علیہ السلام, کوئی آدمی بوڑھا ہو, بیوی بانجھ ہو, اور وہ کسی سے جا کے اولاد مانگے, وہ کافر ہو جائے گا. وہ کہے نا کسی بزرگ سے مجھے اولاد دے دیں, اس کا مطلب بھائی تو کیا یہ اسباب سے ہٹ کے یہ تھوڑی کچھ کر سکتے ہیں, بوڑھوں کو تھوڑی اولاد ہوتی ہے جبکہ بیوی بانجھ ہو. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ نے عیسائیوں میں جب شرک آیا, پھر عیسائیوں نے اپنے مذہب کو بڑا تبدیل کیا. یہ جو عیسائیوں میں کزن میرج ختم ہوئی ہے, خود عیسائیوں کی تحقیق ہے, یہ بھی پادریوں کی ملاوٹ ہے مذہب میں. حضرت عیسیٰ کے دین میں کزن سے شادی کی, بولو, اجازت تھی. ایک انگریز عورت نے اس پہ لکھی ہے تحقیق کہ فیملی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے نا, خاندانی نظام کو ختم کرنے کے لیے پادریوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ دور لوگوں میں شادی کرو, قریبی رشتوں میں شادی مت کرو. کیونکہ جب آپ اپنے قریبی خاندانوں میں شادی کرتے ہیں تو آپ کی جو روایات ہیں وہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں. تو پادری یہ چاہتے تھے کہ لوگ کس کے محتاج ہوں, ہم جس کو حلال کہہ دیں یہ حلال سمجھیں, ہم جس کو حرام کہہ دیں یہ حرام. اسی کو تو قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اور اپنے عالموں کو اللہ کو چھوڑ کے خدا بنا لیا تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, یہودی تو اپنے عالموں کو خدا نہیں کہتے, عیسائی تو اپنے پادریوں کو خدا نہیں کہتے, تو کیسے خدا بنا لیا؟ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس چیز کو انہوں نے حلال کر دیا انہوں نے حلال, جس چیز کو انہوں نے حرام کر دیا انہوں نے حرام. حالانکہ حلال حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟